کہ جتنے انبیاء کرام اس کائنات عالم میں تشریف لائے، سارے انبیاء کرام محبوب رب العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ سب سے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم۔ یاد کرو جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس توریت کی تصدیق کرتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں اس رسول کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے سارے انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب بیان کرتے رہے، اور کیوں نہ ہو کہ اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل و کمالات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، وہ سارے فضائل و کمالات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمع کر دی۔ وہ سارے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آج سے تقریباً 5 صدی پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا دار۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن یوسف بھی عطا فرمایا ہے، دم عیسیٰ سے بھی نوازا ہے، اور ید بیضا بھی عطا فرمایا ہے۔ سارے انبیاء کرام جو محاسن و کمالات رکھتے تھے، سارے انبیاء کرام جو فضائل و کمالات رکھتے تھے، تو تنہا داری یا رسول اللہ، آپ تنے تنہا ان سارے فضائل و کمالات کے جا۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چاہتا کہ قرآن کریم میں بھی آیات کریمہ میں آپ غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات قرآن کریم کی آیات کریمہ میں بھی آپ کو نظر آئے، بلکہ اور انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے تعلق سے جو احوال قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں، وہ احوال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے بیان ہوئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب،
ہم نے جو انبیاء سابقین کے احوال تم سے بیان کیے ہیں، ان کی امتوں کے جو احوال تم سے بیان کیے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ تمہارے دل کو تسکین حاصل ہو، تمہارے دل کی تسکین کے لیے ہم نے دیگر انبیاء کرام کے احوال اور ان کی امتوں کے احوال تم سے بیان کیے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی آیات کریمہ میں غور کریں گے تو آیات کریمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور حضور کے فضائل و کمالات کا بیان آپ کو نظر آئے گا، بس اس کے لیے چشم بصیرت درکار۔ انہی آیات کریمہ میں سے ابھی میں نے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب قسم ہے قلم کی۔ ذرا قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے کہ اور انبیاء کرام کے تعلق سے ان کی امتوں نے ان کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب ان انبیاء کرام سے دلوایا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے کوئی نازیبا بات کی ہے تو اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیا۔ ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اے محبوب قسم ہے قلم کی۔ اللہ نے کس کی قسم یاد فرمائی؟ قلم کی قسم یاد فرمائی۔ کون سا قلم؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو قلم سے ارشاد فرمایا کہ اکتب، اے قلم تم لکھو۔ قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وما اکتب یا رب، اے پروردگار میں کیا لکھوں؟ قلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اکتب مقادیر الخلائق، یعنی اے قلم تم مخلوقوں کی تقدیریں لکھو، چنانچہ ابتدائے آفرینش سے لے کر کے تا قیام قیامت جو کچھ ہونے والا ہے قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اس قلم کی قسم اللہ رب العزت نے یاد فرمایا، ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اے محبوب قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے اس کی جو ملائکہ لوح محفوظ پر لکھتے۔ مانتا بنعمت ربک بمجنون۔ اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اپنے رب کے فضل سے تم دیوانہ نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اے محبوب تمہارے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب۔ غیرہ ممنون کا مطلب بے انتہا، یعنی اے محبوب اور لوگوں کے جو اجر و ثواب ہیں ان کی ایک انتہا ہے، اور لوگوں کے جو فضائل و کمالات ہیں ان فضائل و کمالات کی ایک حد ہوا کرتی ہے، لیکن اے محبوب تمہارے لیے جو اجر و ثواب ہیں، تمہارے جو فضائل و کمالات ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تمہارے لیے تو بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ تمہاری شان کا یہ عالم ہے کہ اے محبوب تمہارے فضائل و کمالات میں ہر آن ہر گھڑی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تمہاری شان یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تمہاری ہر آنے والی ساتھ یہ پچھلی ساتھ سے افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے ہر آن ہر گھڑی اے محبوب تمہارے فضائل و کمالات میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ اسی شعر کی ترجمانی کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں یوں گویا ہوتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرمایا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی. علماء کرام چونکہ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو عیب تناہی کا مطلب ہے متناہی. عیب تناہی یعنی کسی چیز کی انتہا ہو، کسی چیز کی ایک حد ہونا کہ اب اس کے بعد پھر اس کا تصور نہ ہو. تو اب یہاں قرآن پاک میں جو ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے محبوب تمہارے لیے جو اجر و ثواب ہے وہ بے انتہا ہے، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور اسی میں یہ بھی ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تمہارے اخلاق عظیم ہیں، تم تو خلق عظیم پر ہو، نہایت عمدہ اخلاق پر ہو. اے محبوب تمہاری شان یہ ہے جیسا کہ تاجدار بریلی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجزا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تم خلق عظیم پر ہو، تمہارے اخلاق نہایت بلند و بالا ہیں، تمہارے عادات، تمہارے خصائل، تمہارے اوصاف نہایت بلند و بالا ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر ایک شہادت نہیں بلکہ احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں گے تو سینکڑوں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی شہادت دیتے ہیں. کسی کے اخلاق کا اگر پتہ کرنا ہو کہ اس آدمی کا اخلاق کیسا، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کے عادات و اطوار کیسے ہیں، تو اس بات کا علم سب سے پہلے گھر والوں کو ہوتا ہے. اور گھر میں سب سے پہلے بیوی کو اس کا علم ہوتا ہے، کیونکہ بیوی اپنے شوہر کی جلوت کو بھی دیکھتی ہے اور اپنے شوہر کی خلوت کو بھی دیکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے اخلاق کی تعریف کرتی ہے تو یقیناً اس کے اخلاق بہت ہی اچھے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وشرکم شرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، یعنی تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو اور تم میں برا وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں برا ہو. اور یہ سن لو وانا خیرکم لأہلی، یعنی میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم میں سب سے بہتر. اب اس بات کی شہادت ذرا ازواج مطہرات کی زبانی سنیے. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ مقدس خاتون ہیں کہ اسلام کی نصرت و حمایت میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت ہی اہم کردار رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی آتی ہے. جبریل امین سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں لے کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین پہلے عرض کرتے ہیں اقرا، اے محبوب پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانا بقاری، یعنی میں نہیں پڑھتا.
یا میں نہیں پڑھوں گا؟ بخاری شریف میں ہے کہ جبریل امین نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور پوری طاقت کے ساتھ چمٹایا. پھر بارگاہ رسالت میں جبریل امین نے کہا اقرا، یعنی اے اللہ کے حبیب پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا مانا بقاری، میں نہیں پڑھتا. پھر جبریل امین نے اپنے سینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت کے ساتھ چمٹایا. اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم اکرم. اے محبوب پڑھو، تمہارا رب بہت بڑا کریم ہے، تمہارا رب بہت بڑا مہربان ہے، تمہارا رب بہت کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا انسان. جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ان آیات کریمہ کی تلاوت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ملکوتی طاقت سے یہ پہلا سابقہ تھا، تو بتقاضائے بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت تشریف لے جاتے ہیں. اور غار حرا میں جو کچھ پیش آیا تھا واقعہ، جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ساری کیفیت بیان فرمائی. اور اسی وقت یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنے اوپر ایک خوف سا محسوس ہو رہا ہے. اور مزید ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھے ذرا چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک لرزہ سا طاری تھا، اور ارشاد فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے ذرا چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے اوپر ایک خوف سا محسوس ہو رہا. ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک صالح خاتون تھی اور اسلام کی نصرت و حمایت میں ان کا بہت اہم کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تسلی انہوں نے دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی کیسی شہادت انہوں نے دی ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے اللہ کے حبیب، اے میرے پیارے شوہر، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ اے اللہ کے حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ انکا لتصل الرحمہ انکا لتصل الرحمہ وتصدق الحدیث وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے حبیب آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں. آپ کی شان یہ ہے
کہ آپ جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بالکل حق بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ سچ سچ بات ارشاد فرماتے ہیں، اس میں جھوٹ کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کی شان یہ ہے کہ انکا تقری ضیفا، یعنی آپ اللہ کے حرم کے مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ کے حرم میں جو مہمان آتے ہیں، جو ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ ان کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ دوسروں کا بار آپ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے آپ اسے سب کچھ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب آپ کی شان یہ ہے کہ حق کی راہ میں جو مشکلات پیش آتے ہیں یا لوگوں کے سامنے جو مشکلات آیا کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب آپ ان مشکلات میں مدد کیا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کی ضرور حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کی ضرور حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی شہادت دی، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ ام المومنین آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسا تھا، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم نے جو اخلاق کا درس دیا ہے، قرآن کریم نے جو اخلاق کے تعلق سے تاکید فرمائی ہے، جو قرآنی اخلاق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ قرآنی اخلاق کا بالکل سچا نمونہ تھا۔ یہ شہادت اخلاق کریمانہ کی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے دی۔ چنانچہ متعدد احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے خود چل کر کے تشریف لے جاتے تھے، اور اگر مسلمانوں میں صحابہ کرام میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں جایا کرتے تھے، اور اگر کاشان نبوت کے دروازے پر کوئی سائل آتا تھا تو اور کچھ سوال کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں فرمایا، بلکہ سائلوں کے سوال کو پورا فرماتے تھے، ان کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث شریف بہت مشہور ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ مریض تو عام حجت الوداع حتی اشفیت علی الموت، فرماتے ہیں کہ میں حجت الوداع کے سال بیمار ہوا، اور ایسا بیمار ہوا کہ مجھے اپنے بارے میں موت کا اندیشہ ہوا، اپنے بارے میں مجھے موت کے خطرات محسوس ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ سوچئے کہ حجت الوداع کا موقع ہے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام حجت الوداع حج کے موقع پر وہاں حرم پاک میں حاضر ہیں، کیونکہ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لے جائیں گے تو جو جہاں پر تھے سب نے حج کا ارادہ کر لیا تھا، یہاں تک کہ میدان عرفات میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جمال نبوت کو دیکھا تھا۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حج کی مصروفیات ہیں اور بھی دیگر
حج کے تعلق سے اور بھی صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کے بھی مسائل ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، اور فرمایا کہ جب میری عیادت کے لیے تشریف لے آئے تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا اٹھایا اور یہ دعا کی، اللہم اشفِ سعدن، اللہم اشفِ سعدن، اللہم اشفِ سعدن، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو شفا عطا فرما، اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو شفا عطا فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور میری حالت دیکھ رہے ہیں، چشم نبوت ملاحظہ فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ میری کیا حالت ہے، میں سخت بیمار ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہے، اور عرض کیا ولیسا یرثنی الا ابنتی، یا رسول اللہ میرے وارثین میں میرے پاس بس میری ایک بیٹی ہے، افا اوسی بمالی کلہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنی بیٹی کے لیے پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کیا فَبِثُلُثِ مَالِي یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے مال کے 2/3 حصے کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 2/3 مال کی بھی وصیت تم اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے عرض کیا فَبِالشَّطْرِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے آدھے مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آدھے مال کی بھی وصیت اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے عرض کیا فَبِالثُلُثِ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا میں اپنے 1/3 مال کی وصیت اپنی بیٹی کے لیے کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الثلث والثلث کثیر، ہاں 1/3 مال کی وصیت تم اپنی بیٹی کے لیے کر سکتے، اور 1/3 مال بھی زیادہ۔ اب آگے ارشاد فرمایا اے سعد انکا ان تذرا ورثتکا اغنیاء خیر من ان تترکہم عالتا یتکففون الناس، اے سعد بن ابی وقاص تم اپنے وارثین کو مالدار بنا کر کے دنیا سے جاؤ، یعنی اتنا مال اگر تم دنیا میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ تمہارے وارث مالدار رہیں، لوگوں کے سامنے تمہارے وارثین کو دستے سوال نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے سامنے منہ نہ کھولنا پڑے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنا کچھ بھی مال اپنے وارثین کے لیے نہ چھوڑو کہ ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد انکا لن تنفقا نفقتا تبتقی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی اللقمہ ترفعها الی فی امراتک، اے سعد بن ابی وقاص تم اللہ کی راہ میں اپنا جو بھی مال خرچ کرو گے جس سے تمہارا مقصد رضائے الہی حاصل کرنا ہو، جس سے تمہارا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، تو تمہارے لیے صدقہ ہے، اس پر اللہ تعالی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
حتی اللقمہ ترفعها الی فی امراتک، یہاں تک کہ اگر محبت سے تم اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دو اور تمہارا مقصد رضا الہی ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس سے ہم سب کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ نعرے اس سے یہ معلوم ہوا، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مباح چیز ہے، ایک جائز چیز ہے، لیکن آدمی اگر اس میں بھی رضا الہی کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ کون ایسا شوہر ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو نہ کھلاتا؟ خاص طور سے جب نئی نئی شادی ہوئی رہتی ہے تو زوجین کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک شوہر اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اسے کھلاتا ہے اپنے ہاتھ سے، محبت و پیار سے کھلاتا ہے، لیکن حدیث شریف میں ارشاد ہوا حتی اللقمہ ترفعها الی فی امراتک، اے سعد بن ابی وقاص، اگر تم رضا الہی کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اپنے بارے میں موت کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، یہ عرض کیا تھا، بلکہ خود بیان کیا کہ اشفیت فیہا الموت، یعنی میں ایسا بیمار ہوا کہ مجھے اپنے بارے میں موت کا اندیشہ ہونے لگا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اتخلف عن ہجرتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ میں میری موت آ جائے اور میں اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں، یعنی یا رسول اللہ، میں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے میں نے مکہ سے ہجرت کر لی ہے، یا رسول اللہ، اب یہاں جب میں بیمار پڑ گیا اور ایسا سخت بیمار ہوں کہ مجھے اپنے بارے میں موت کا اندیشہ ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ ہی میں میری موت ہو جائے اور میرے جو مہاجر بھائی ہیں وہ یہاں سے مدینہ طیبہ چلے جائیں اور میں یہیں کہیں رہ نہ جاؤں، یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے زمانے تک باحیات رہنا ہے، ان کی عمر کتنی ہوگی، کب انہیں موت آئے گی۔ نگاہ نبوت سب کچھ ملاحظہ فرما رہی تھی۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، تم اگر کوئی ایسا عمل کرو جس کے ذریعہ تمہارا مقصد رضا الہی حاصل کرنا ہو تو اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہارے مراتب بلند ہوں گے، لیکن اے سعد بن ابی وقاص یہ بھی سن لو لعلک ان تخلف بعدی حتی ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون۔ اے سعد بن ابی وقاص، مجھے جہاں تک علم ہے اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی، بلکہ تمہیں تو ابھی ایک طویل زمانے تک، ایک لمبی مدت تک تمہیں باحیات رہنا ہے، یہاں تک کہ تمہارے ذریعے سے اسلام کی بہت ساری خدمات انجام پذیر ہوں گی، تمہارے ذریعے سے، تمہاری ذات سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور تمہاری ذات سے بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی پہنچے گا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بیمار آدمی ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، کیا آپ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیماری میں آپ کو موت نہیں آئے گی؟ بولیے، مجمع میں کوئی ہے ایسا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس بیماری میں آپ کی موت نہیں آئے گی؟ وہ تو بیمار ہے
ایک صحت مند آدمی کی بھی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کس پل اسے موت آ جائے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب تک باحیات رہنا ہے، ان کے ذریعے سے اسلام کی کون سی خدمات انجام پذیر ہوں گی۔ نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع للدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ھذا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے، تو میں کائنات عالم کی ساری چیزوں کو اپنی نگاہ سے مشاہدہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ صبح قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں سب کچھ نگاہ نبوت سے دیکھتا ہوں۔ کانما انظر الی کفی ھذا، جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں، یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پر آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل زمانے تک باحیات رہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور آپ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عراق فتح ہوتا ہے، اور عراق کی فتح کے بعد بہت سارے لوگوں کو یعنی جو ایمان لائے انہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے فائدہ پہنچا، اور بہت سارے لوگوں کو آپ کی ذات سے نقصان پہنچا۔ تو نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ رہی تھی، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ان تخلف بعدی حتی ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون، اے سعد بن ابی وقاص تمہیں تو میرے بعد بھی باحیات رہنا ہے اور ایک طویل زمانے تک باحیات رہنا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے فائدہ پہنچے گا اور بہت سارے لوگوں کو تمہاری ذات سے نقصان پہنچے گا۔ اس حدیث شریف سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام میں اگر کوئی بیمار ہوا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور اس کے لیے دعائے شفا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ کرام کی بھیڑ ہے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے اور ان کے لیے دعائے شفا بھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے تعلق سے اب ذرا حضور کے غلاموں کی بھی گواہی سنی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ غلاموں میں سب سے پہلے یہ ایمان لانے والے اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن کریم میں ہوا، ان کے علاوہ کسی بھی صحابی رسول کا نام قرآن پاک میں مذکور نہیں۔ یوں تو تذکرہ ہے لیکن نام کے ساتھ اگر کسی کا ذکر آیا ہے تو یہ خصوصیت ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا فلما قضا زید منہا وطر، تو اس آیت کریمہ میں نام کے ساتھ اگر تذکرہ ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا،
ابھی حضرت زید ابن حارثہ کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی اور آپ کی والدہ انہیں لے کر کے اپنے میکے جا رہی، راستے میں کسی قبیلے کے ڈاکوؤں نے حضرت زید ابن حارثہ کو گرفتار کر لیا اور ان لوگوں نے حضرت زید ابن حارثہ کو مکہ میں لا کر کے بیچ دیا 400 درہم، اور مکہ کے اس وقت کے رئیس حضرت حکیم ابن حزام نے 400 درہم پر حضرت زید ابن حارثہ کو خرید لیا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو پیش کر دیا، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ ہی کے لیے حضرت حکیم ابن حزام نے زید ابن حارثہ کو خریدا تھا۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ابھی نہیں آئی تھی، مگر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید ابن حارثہ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اب حضرت زید ابن حارثہ مکہ میں رہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اب ادھر زید ابن حارثہ کا جو باپ تھا حارثہ، وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں پریشان، بیٹے کی جدائی میں دن رات روتا رہتا تھا، بیٹے کی جدائی میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ زید ابن حارثہ کے چچا اور گھر کے سارے لوگ بھائی بہن دن رات رویا کرتے تھے اور حضرت زید ابن حارثہ کی تلاش میں ادھر ادھر سرگردہ رہتے تھے۔ بالآخر انہیں یہ پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا زید ابن حارثہ مکہ میں محمد عربی کا غلام ہے، ان کی غلامی میں رہا کرتا ہے۔ جیسے ہی زید ابن حارثہ کے باپ حارثہ کو یہ خبر ملی، حارثہ اپنے بھائی کعب کو لے کر کے مکہ مکرمہ آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باپ اور اس کے بھائی یعنی زید ابن حارثہ کے باپ اور چچا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عرض کرتے ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ یہ زید ابن حارثہ ہمارا بیٹا ہے جو آپ کی غلامی میں رہتا ہے، ہم اس کی جدائی میں ماہی بے آب کی طرح سے تڑپتے رہتے ہیں، اس کی ماں اس کی جدائی میں روتی رہتی ہے، اس کے بھائی بہن اس کی جدائی میں پریشان ہیں، اس لیے زید کی جو بھی قیمت ہے آپ وہ قیمت لے لیں اور زید ابن حارثہ کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ دیکھیے، حضرت زید ابن حارثہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ اور کعب یہ سن لو، مجھے زید کی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ زید کو میں خوشی اجازت دیتا ہوں، اگر تمہارے ساتھ یہ جانا چاہتا ہے تو یہ تمہارے ساتھ جا سکتا ہے، مجھے اس کی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ کو اس کے باپ حارثہ اور کعب نے اپنے سینے سے چمٹایا اور کہا کہ بیٹے تمہاری ماں تمہارے بھائی تمہاری بہن تمہاری جدائی میں بے قرار ہیں، ماہی بے آب کی طرح سے تڑپ رہے ہیں، بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو۔ مگر زید ابن حارثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دربار رحمت
اس کی طرف توجہ کی، جمال نبوت کو دیکھا تو بے ساختہ زبان حال سے پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ بالآخر حضرت زید بن حارثہ نے در نبوت کو ہی اختیار فرمایا، حالانکہ باپ اور چچا دونوں ڈانٹتے رہے کہ بیٹا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتے ہو، مگر حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ بے شک آپ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، مگر اس در کی غلامی ایسی ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ بڑے بڑے سلاطین زمانہ بھی اپنی سلطانی کو، اپنی بادشاہی کو اس در پر قربان کرتے ہیں، اس لیے میں اس در کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ اخلاق پیغمبرانہ سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا اور در نبوت کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اخلاق پیغمبرانہ تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہو، آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں، آپ کے اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ خلق عظیم کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اب چونکہ وقت بہت ہو گیا، اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا جو مجھ سے ہے میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا